قرآن املأ قلبي قرآن. معزز سامعین گرامی قدر، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسلام کے نام پر بنی. اس بارے میں کوئی اشکال، کوئی مغالطہ، کوئی انسانی ذہن میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے. پاکستان کا ہر شہری اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا اور قرارداد مقاصد کا دباچہ اس ملک کے بننے کے سارے مقاصد کو خود بیان کر دیتا ہے. یہ ملک پل بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، یہ جزوی باتیں ہیں، بننے چاہیے. ہسپتال بنانے کے لیے، روڈ اور موٹر وے بنانے کے لیے نہیں تھا بنا. یہ چیزیں بننی چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہے. یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لیے بنا تھا کہ جس کے اندر میں اور آپ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق پریکٹس کریں. یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ریاست کا سرکاری مذہب کیا ہوگا. اس ریاست کا ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ نہیں؟ اس ریاست کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ اسلام. جس ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہو، اس ریاست کے اندر اسلام کے خلاف گفتگو کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ریاست کا مذہب اسلام ہے، اسلام کے خلاف گفتگو ریاست کے خلاف گفتگو مانی جائے گی. یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے. لیکن آپ کو کوئی میڈیا کا ایک بندہ پورا پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا، لبرل مافیا، موبتی مافیا، سیکولر اور ملحد مافیا، ان میں سے ایک ایسا روشن ضمیر بندہ موجود نہیں ہے، ایک جو کہ اسلام کے خلاف گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ایک بھی موجود نہیں. ان کا مقدمہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف اگر گفتگو ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، اسلامی شاعر، حجاب، پردہ، نکاح، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ یہ ان کا مقدمہ بیان کر رہا ہوں، تو کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے. یہ مقدمہ 24 گھنٹے میڈیا کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو چاہیے آپ اتنے متعصب نہ ہو، آپ اتنے متشدد نہ ہو، آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے. کھلا کہ کوئی بندہ اسلام کی، رسول اللہ کی، اسلامی شاعر کی مخالفت کرے، آپ میں برداشت ہونی چاہیے. ایک روشن ضمیر ایسا موجود نہیں ہے جو کہ نہیں، اسلام کے خلاف بھی بکواس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی کرتا ہے تو قانون ہاتھ میں نہ لے. یہ بات ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مقدمہ یہ پیش کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف پاکستانی ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی کرے قانون ہاتھ میں نہ لو، اس کے گریبان کو نہ پکڑو، پولیس کو اطلاع کرو. اللہ کی قسم اگر آپ میں سے ایک روشن ضمیر بھی یہ مقدمہ اٹھائے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف برداشت کرو. اسلام کے خلاف گفتگو کو اجازت دے دی جائے. کیسے اجازت دے دی جائے؟ جھوٹ بولتے ہو. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا. یونیورسٹی کے سیکولر ادارے کے ایک نوجوان نے ایک استاد کو قتل کیا. کیسا ہنگامہ میڈیا کے اوپر مدارس کے خلاف چلتا رہا. مدارس کا نصاب بدلو، مدارس کا نصاب بدلو. سیکولر یونیورسٹی کے بچے نے قتل کیا. آپ کو پتا اسی دن ایک اور خبر بھی تھی جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا نے اٹھائی نہیں. انہی سیکولر اداروں میں پڑھنے والی ایک بچی نے، جس کی عمر کتنے سال تھی؟ 15 سال، اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا کہ اس بات کے اوپر یہ مجھے بوائے فرینڈ سے ملنے نہیں دیتا. آپ نے یہ خبر پڑھی؟ نہیں پڑھی، میڈیا پہ نہیں آئی. سیکولر اداروں میں پڑھے ہوئے بچیاں اپنے باپوں کو قتل کرے، میڈیا کے اندر خبر نہیں ہے، میڈیا کی بریکنگ نیوز نہیں ہے، میڈیا کی ٹاک نہیں ہے. سیکولر اور لبرل اداروں کے پڑے ہوئے آئس کا نشہ کرنے والے ایک خامند نے اپنی بیوی کا سر مونڈ دیا کہ تو میرے دوستوں کے سامنے رقص کیوں نہیں کرتی. آپ بتائیے کیا مدارس کے طلباء یا علماء یا مولویوں نے کبھی آپ کے ان جرائم کے اوپر یہ کہے سیکولر ادارے بند کر دو؟ حالانکہ ساری جرائم کی جڑیں، منشیات کی جڑیں، نشے کی جڑیں تہذیب سے آری لوگ سیکولر اداروں میں پڑھتے ہیں.
لیکن ہم تو یہ نہیں کہتے سیکولر مدارس کا نصاب تبدیل کیا جائے. سیکولر یونیورسٹیوں کا آپ کو پتا کیا نصاب ہے؟ جان کیٹس، شیلے، ورڈزورتھ کسی نے اگر پڑھے ہوں، اللہ کی قسم ان کی نظموں کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایم اے انگلش لٹریچر میں، سیکولر اداروں میں کیا گند پڑھایا جا رہا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کس قسم کی فحاشی اور عریانیت کو جب اس طرح کا نصاب پڑھاؤ گے تو لوگ پھر آئس کے نشے اور منشیات اور نجائز تعلقات اور زنا بالرضا کو فروغ دیں گے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. اور جناب یہاں پہ اللہ معاف کرے، اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے صرف کرپشن مالی ضروری نہیں ہوتی، فکری کرپشن، ذہنی کرپشن بھی بہت بڑی حامی ہوتی ہے. امتوں کو، قوموں کو زوال تب آتا ہے جب لیڈر ہی قطع فکر کے ہو جائیں، جب لیڈروں کی فکر ایسی ہو. ایک ہمارے وزیر موصوف ہیں، میرے ساتھ کبھی پروگرام بھی کرتے ہیں، وکیل بھی ہیں. جناب انہوں نے بیان دیا مدارس کا نصاب امریکہ نے بنایا ہے. نعوذ باللہ. دکھ اور شرم، کوئی ضمیر، کوئی عقل کا تجزیہ، کوئی اعتدال، کوئی سوچ اور فکر کے ساتھ مدارس کا نصاب امریکہ نے بنایا. امریکہ جب مارد وجود میں نہیں تھا آیا، بخاری شریف مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، قرآن پاک مدارس میں پڑھایا جاتا تھا. بتائیے امریکہ کو کیا ضرورت ہے قرآن پاک کا نصاب بنانے کی؟ امریکہ کو کیا ضرورت ہے حدیث اور بخاری شریف کا نصاب بنانے کی؟ مدارس کے اندر جو آج نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ کتابیں پرانی ہیں. قرآن پاک اصحاب صفہ کو کب سے پڑھایا جا رہا ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ یہ نصاب یہ قرآن پاک جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا، پورے کا پورا ترجمہ اور بخاری شریف کا ترجمہ، یہ نصاب امریکہ نے بنایا. نعوذ باللہ. کوئی بندے کو شرم کرنی چاہیے، کوئی سوچنا چاہیے. ہاں تم یہ کہتے کہ ہمارے سیکولر اداروں کا سارا نصاب اس کی اپروول امریکہ سے آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بے شک آپ نے درست فرمایا. نصاب تو سیکولر اداروں کا امریکہ کی اشیر بات اور اس کے مرضی کے بغیر نہیں بنتا. اور الزام تم، یعنی دکھ کی بات یہ ہے، پہلے پورا ہفتہ یہ حملہ کیا مدارس کا نصاب جی تشدد سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے، وہ بچے نے قتل کر دیا، یہ کر دیا، مدارس کا نصاب بدل دو. بات بنی نہیں تو اب یہ کہہ دیا لوگوں کے اندر یہ بات مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، اور یار تم کیا دین کی تعلیم کی بات کرتے ہو؟ یہ دینی تعلیم بھی امریکہ نے بنائی ہے. نعوذ باللہ. دینی تعلیم کے پہلے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ آج سے 1400 سال سے لے کر جب سے موطا امام مالک، بخاری شریف، یہ جتنی بھی حدیث کی ستہ کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں جب سے ہیں، کوئی شورائے آفاق کتاب ایسی نہیں ہے جس دن لکھی گئی ہو اور مشہور ہو گئی ہو اور اس دن سے مدارس کے طالب علم اس کو نہ پڑھتے ہو. ایک کتاب ایسی نہیں، ایک کتاب یہ ثابت کریں. بس جھوٹ بولنا، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا. اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو سیدھا رستہ عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت